الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ میرے دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے پاس یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کیا صدقۃ الفطر اناج یا رقم نکالا جائے گا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ صدقۃ الفطر میں صرف اور صرف اناج ہی نکالا جائے گا، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من حقط او صاعا من زبیب، رواه البخاری و مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ الفطر کو یعنی صدقہ فطر کو اپنے کھانے سے نکالا کرتے تھے، اور کھانا کیا ہوتا تھا؟ جو، کھجور، کشمش اور پنیر۔ اور دوسری روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، كنا نخرج في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقط والتمر، رواه البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے سے صدقۃ الفطر کو نکالا کرتے تھے، اور ہمارا کھانا یہ ہوتا تھا، جو ہوتا تھا، کشمش ہوتا تھا، کھجور ہوتا تھا اور پنیر ہوتا تھا۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا آپ کو اپنا کھانا، جو کھانا کھا رہے ہیں، جو آپ کے جس ماحول میں جس جگہ جو کھانا کھایا جاتا ہے، مثلا چاول، مکئی، گیہوں، اس طرح سے اناج جو کھایا جاتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی کہے کہ ہم اناج کے بجائے روپیہ نکالیں گے، یاد رکھیے میرے دوستو، عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقۃ الفطر نکالا گیا، رقم نہیں نکالی گئی، اناج نکالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج نکالا، نہ کہ رقم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو دور یعنی صحابہ کرام کا دور میں بھی رقم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام بھی اناج ہی نکالا کرتے تھے۔ نبی کے زمانے بھی، اس دور میں بھی اناج تھا، درہم تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی اناج تھا،
درہم تھا اور غریب و مسکین بھی تھا، لیکن حاجت مند بھی تھے، لیکن ایسے حاجت مند لوگوں کو، فقیر مسکینوں کو صرف اناج ہی دیا گیا، اناج کے علاوہ رقم نہیں دیا گیا۔ کیا ان لوگوں کو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو رقم کی ضرورت نہیں تھی؟ ضرور تھی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں کو درہم کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا وہ لوگ چاہتے تھے؟ لیکن ایسا نہیں کیا، وہ صرف اور صرف اناج ہی نکالا۔ پتہ یہ چلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا، صحابہ کرام نے بھی زکوٰۃ الفطر کو اناج ہی نکالا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں رقم نکالنے والے؟ کیونکہ صدقۃ الفطر ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے، اور عبادت میں کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے، عبادت میں کسی کی بات نہیں چلے گی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بتایا، عمل کر کے دکھایا، اس پر ساری امت مسلمہ کو عمل کرنا ہوگا کہ عبادت میں اپنی طرف سے کوئی چیز آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میری پیغام پہنچ رہا ہے، تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اناج ہی نکالے، رقم نہ نکالے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں آپ کی بات نہیں ہوگی، کسی کی منمانی کی بات نہیں چلے گی، بات چلے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے تعلق سے فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرے نبی جو کچھ دے اس کو لے لو، اس کو قبول کر لو، اور جن چیزوں سے روک کے منع کیا اس پر فوراً عمل کرو، اور ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ۔ لیکن اگر آپ نبی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، آپ کا عمل کو نہ دیکھتے ہوئے، اگر آپ اپنی طرف سے ہی اگر عمل کریں گے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس خطے میں، اس علاقہ میں، اس دیش میں، اس گاؤں میں کوئی مسکین فقراء نہیں ہے، مساکین نہ ہے اور نہ فقراء ہے، سب مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، کوئی فطرہ لینے والا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء کرام نے جائز کرا دیا ہے، آپ ان اناجوں کو بیچ کر آپ ان کی رقم کو دوسری جگہ جہاں کے لوگ محتاج ہیں، لینے کے قابل ہیں، ایسے لوگوں تک پہنچا دیں، کیونکہ یہ مالداروں کے لیے نہیں ہے، صدقۃ الفطر صرف غریب اور مساکین کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے، اور انہیں کے لیے یہ چیز ہے۔ لہذا اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کی سٹی میں کوئی لینے والا نہیں ہے، کوئی صدقۃ الفطر کو چاہتا نہیں ہے، تو پھر آپ یہاں اس اناج کو مجبوری کی صورت میں اس اناج کو بیچ کر آپ اس علاقے میں، اس شہر میں، اس ملک میں بھیج دیجیے جہاں کے لوگ ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ایسی جگہ بھیج دیجیے، اور تب ایسی صورت میں جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کے گاؤں میں لینے والے ہیں، آپ کے محلے میں لینے والے ہیں، آپ کی سٹی میں لینے والے ہیں، آپ کے ملک میں لینے والے ہیں، تو پھر آپ اس اناج کو آپ جو ہے اناج ہی نکالے اور اس اناج کو ان تک پہنچا دیجیے۔ اے رب العالمین، ہم تمام مسلمانوں کے روزہ قبول فرما۔ اے رب العالمین،
ہمارے صدقۃ الفطر کو قبول فرما، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔